کلاسیکی شاعر مومن خان مومن 1800 عیسوی سے 1852 عیسوی۔ ابتدائی زندگی، تعلیم، شاعری کا اسلوب، دیوان مومن کی خصوصیات۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ مومن خان مومن 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز مغل خاندان سے تھا جو علمی و ادبی روایات کا حامل تھا۔ ان کے والد غلام نبی خان ایک ذہین شخص تھے جنہوں نے مومن کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ مومن کو بچپن ہی سے علم و ادب سے لگاؤ تھا اور انہوں نے عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، حساب و طب جیسے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ وہ نہ صرف ایک بہترین شاعر تھے بلکہ حکمت و طب، یونانی طب میں بھی مہارت رکھتے تھے، جس کی بدولت انہیں حکیم مومن خان بھی کہا جاتا تھا۔ تعلیم، فارسی اور عربی ادب۔ چونکہ زمانے میں فارسی ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی، مومن نے فارسی میں شاعری اور نثر میں مہارت حاصل کی۔ نمبر 2، منطق اور فلسفہ۔ ان کی تعلیم میں منطق اور فلسفے کا بھی گہرا اثر تھا، جو ان کے اشعار میں بعض اوقات دانشورانہ پہلو کے طور پر جھلکتا ہے۔ نمبر 3، طب، یونانی حکمت۔ مومن ایک ماہر طبیب تھے اور انہوں نے اس فن میں خاصی دلچسپی تھی۔ نمبر 4، ریاضی و فلکیات۔ کہا جاتا ہے کہ مومن کو ریاضی اور نجوم میں فلکیات میں بھی دلچسپی تھی اور وہ ان علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ شاعری کی ابتدا مومن نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور جلد ہی اپنے وقت کے نامور شعراء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے استاد کا نام غلام حمدانی مصطفی تھا۔ بتایا جاتا ہے جو اس وقت کے ایک مشہور شاعر تھے۔ مومن کی شاعری پہ فارسی کے عظیم شاعروں، خاص طور پہ حافظ شیرازی و خیام کا بھی اثر نظر آتا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی کا زیادہ تر وقت دہلی کے علمی ادبی ماحول میں گزرا، جہاں اس وقت کے معروف شعراء غالب و ذوق جیسے نامور شعراء ادیبوں سے ملاقات کرتے اپنی فنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہے۔ مومن اردو کے کلاسیکی دور کے ایک مشہور شاعر تھے جو اپنے نازک خیالات، بلند تخیل، دلکش انداز بیان کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ غالب اور ذوق کے ہم عصر تھے۔ مومن کی شاعری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کی گہرائی اور سچائی نظر آتی ہے۔ نازک خیالی کی نرمی، لطافت، حسن نزاکت کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس نے زبان و بیان کی صفائی، محاورات کا خوبصورت استعمال ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ تصوف و فلسفہ، بعض اشعار میں صوفیانہ خیالات بھی ملتے ہیں، لیکن ان کا اصل میدان عاشقانہ شاعری تھا۔ غالب سے موازنہ۔ مومن خان مومن کا اکثر غالب سے مقابلے میں رکھا جاتا ہے کہ خود غالب نے اعتراف کیا ان کا ایک شعر پوری دیوان کے بدلے لینے کو تیار تھے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر اردو شاعری کے لاز والا اشعار میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی سادگی میں گہری معنویت پوشیدہ ہے۔ دیوانہ اور تصانیف مومن کا ایک کلیات موجود ہے جس میں ان کی غزلیں، رباعیات و قصائد شامل ہیں۔ شاعری کا بڑا حصہ روایتی عشقیہ رنگ میں موجود ہے، سنجیدہ ہی نظر آتے ہیں۔ وفات 1852 میں مومن کا انتقال ہو گیا۔ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ تھے۔ اردو غزل کو ایک نئی جہت دی۔ لطافت اور ان کے بہترین شاعروں میں شامل کرتا مجموعہ کلام میں دیوان مومن مشہور ہے۔ شاعری کا مستند و معروف مجموعہ جس میں ان کی غزلیں، رباعیات، 6 مثنویات، دیگر اصناف سخن شامل ہیں اور ہر یکساں قدرت حاصل ہے۔ خصوصیات غزلوں کی برتری اور شاعری غزل کے رنگ میں جس میں محبت، شوخی، رمز، شگفتگی، طنز و حسن و عشق کے مضامین شامل ہیں۔ محاورات و سادہ زبان کی شاعری میں محاورات اور روزمرہ کی زبان کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ رومانوی اور کلاسیکی انداز ان کی شاعری میں روایتی عشق جذبات کے ساتھ ساتھ کلاسیکی شاعری کے فن محاسن نمایاں ہیں۔ موسیقیات اور نرمی۔ ان کے اشعار میں ایک خاص قسم کی موسیقیات اور نرمی جو سننے والے پڑھنے والے پہ گہرا اثر ڈالتی۔ دیوان مومن اردو ادب کا ایک اہم مقام رکھتا ہے اور مومن خان مومن کے عاشقانہ اور نازک خیالی سے بھرپور اشعار کا خزانہ ہے۔ مشہور اشعار: وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ٹھانی تھی دل میں کہ اب نہیں ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر قیاس سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا، اس غیرت ناہید کے ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔